چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، تاریخ ہند کے سلسلے کی 22ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ 30 برس کے عرصے میں خلجی خاندان کے 4 بادشاہ تخت پر بیٹھے۔ یہ نسل کے افغان تھے، مگر چونکہ ترکستان سے آئے تھے تو ترکی زبان بولتے تھے۔ ان کے عہد میں مسلمان دکن میں بھی پہنچ گئے۔ دوستو، اس خاندان کا پہلا بادشاہ جلال الدین تھا۔ تخت نشینی کے وقت اس کی عمر 70 سال کی تھی۔ یہ دوست دشمن سب کے ساتھ نرمی سے پیش آتا تھا۔ سامعین، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ جلال الدین اپنے بھتیجے علاء الدین پر بہت اعتماد کرتا تھا اور اس کو بیٹوں کی طرح چاہتا تھا۔ علاء الدین فوج لے کر دکن میں پہنچا، جہاں اب تک کوئی افغان نہیں گیا تھا۔ یہ بندھیا چل پہاڑ میں 700 میل کا سفر طے کر کے تقریباً 8000 کی جمعیت کے ساتھ دیوگری میں پہنچا، جسے اب دولت آباد کہتے ہیں، اور جو مرہٹا دیس کے راجا رام دیو کا پایا تخت تھا۔ علاء الدین سب سے کہتا تھا کہ میرا چچا مجھے مارنے کے در پہ ہے اور میں اس لیے اس سے جان بچا کر ادھر بھاگ آیا۔ اس لیے کسی راجپوت راجا نے اس پر حملہ نہ کیا اور بے خبری میں اس نے دیوگری کو آن دبایا۔ راجا نے اس کو بہت سا زر و جواہر دیا اور کچھ حصہ ملک کا بھی اس کی نظر کیا۔ اب علاء الدین دہلی واپس چلا گیا۔ بوڑھے چچا نے جب اس مہم کا حال سنا تو بہت خوش ہوا اور تنہا علاء الدین کے استقبال کے لیے آیا۔ چچا علاء الدین کو چھاتی سے لگاتا تھا کہ بھتیجے نے خنجر سے قتل کر دیا، اور اس کا سر کاٹ کر برچھی پر چڑھا کر تمام لشکر میں پھرایا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ جلال الدین مر گیا ہے۔ اس کرتوت کے بعد علاء الدین دہلی میں داخل ہوا۔ یہاں جلال الدین کے 2 بیٹوں کو قتل کیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا۔ جس وقت جلال الدین علاء الدین کے ہاتھ سے مارا گیا، اس وقت اس کو سلطنت کرتے ہوئے 7 سال ہوئے تھے۔ دوستو، علاء الدین نے 1295 عیسوی سے 1315 عیسوی تک سلطنت کی۔ یہ بہت بے رحم تھا، ارادے کا پکا اور دل کا سخت تھا۔ خلجی بادشاہوں میں سب سے زبردست یہی تھا۔ جتنا مال و دولت دکن سے لایا تھا وہ سب اوروں کو دے دلا دیا تاکہ وہ جلال الدین کے قتل کا ماجرا بھول جائیں اور یہ اپنی سلطنت کو مستحکم کر سکے۔ گجرات کے لوگوں نے، جن کو غوری بادشاہوں نے متی کیا تھا، علاء الدین کے عہد سے بہت پہلے پٹھان بادشاہوں کو نکال باہر کیا اور ایک راجپوت کو اپنا راجا بنا لیا۔ علاء الدین نے اپنے بھائی الف خان کو بہت سی فوج دے کر اس طرف روانہ کیا، اور الف خان نے دوبارہ اس ملک کو مسلمانوں کی قلمرو میں شامل کیا۔ راجا کی رانی کملا دیوی، جو حسن و جمال اور عقل و فراست میں شہرائے آفاق تھی، نظر بند ہو کر دہلی گئی اور یہاں علاء الدین نے اسے نکاح میں لا کر اپنے حرم میں داخل کیا۔ اس کے بعد علاء الدین کو مغلوں کا سامنا ہوا۔ 5 مرتبہ مغل پنجاب میں آئے اور ایک دفعہ دہلی تک بھی جا پہنچے۔ آخرکار
مغل پسپا ہوئے، ان میں سے جو پیچھے رہے وہ مسلمان ہو گئے اور یہیں رہنے سہنے لگے۔ اس کے بعد علاء الدین نے شمالی ہند کے راجپوت راجاؤں کو زیر کرنے کا بیڑا اٹھایا، ان کے بہت سے گڑھ اور قلعے لے لیے۔ اس وقت بھیم سنگھ چتوڑ میں راج کرتا تھا۔ اس کی رانی پدمنی حسن کی مجسم تصویر تھی۔ علاء الدین نے جب اس کی شہرت سنی تو فوراً اس کو اپنے نکاح میں لانے کی جی میں ٹھان لی۔ ایک بڑے بھاری لشکر کے ساتھ چتوڑ پر حملہ کیا۔ کئی مہینے تک علاء الدین قلعے کے سامنے پڑا رہا مگر اسے لے نہ سکا۔ اب اس نے بھیم سنگھ سے کہا کہ میں ایک نظر پدمنی کو دیکھنا چاہتا ہوں، اگر ایک بار اس کا منہ دکھا دو تو ماں لشکر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اول تو بھیم سنگھ نے اس بات کو منظور نہ کیا، مگر آخر کار یہ بات قرار پائی کہ رانی اپنے محل میں پردے کے پیچھے بیٹھ جائے، سامنے ایک آئینہ رکھ دیا جائے اور بادشاہ آئینے میں اس کا عکس دیکھ لے۔ چنانچہ علاء الدین چتوڑ گڑھ میں گیا اور آئینے کی رانی کا عکس ملاحظہ کیا۔ واپسی کے وقت بھیم سنگھ اسے چھوڑنے کے لیے اس کے ڈیروں تک چلا گیا۔ اس وقت علاء الدین نے بھیم سنگھ کو گرفتار کر لیا اور کہا کہ جب تک پدمنی مجھ سے شادی نہ کرے گی تمہاری رہائی نہ ہوگی۔ رانی نے دیکھا کہ راجا کی رہائی کی کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ ہیلے سے کام لے اور بادشاہ سے کہلا بھیجے کہ مجھے کچھ عذر نہیں اور میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک ڈولے میں رانی سوار ہوئی اور 700 ڈولے اور ساتھ ہوئے اور سب شاہی خیموں کی طرف چل دیے۔ بیان تو یہ کیا گیا کہ ان 700 ڈولوں میں رانی کی 700 سہیلیاں ہیں، مگر دراصل ہر ڈولے میں ایک ایک راجپوت سرما ہتھیار بند سوار تھا، بلکہ جو لوگ کہاروں کی طرح ڈولوں کو اٹھائے لیے جا رہے تھے وہ بھی لڑاکا سپاہی تھے۔ سب ڈولے بادشاہ کے ڈیروں میں پہنچے تو علاء الدین نے چاہا کہ بھیم سنگھ اور پدمنی دونوں کو نہ جانے دیں۔ اتنے میں راجپوت سرما تلواریں سونت کر اپنے اپنے ڈولوں سے باہر کود پڑے اور بھیم سنگھ اور پدمنی کو گھوڑے پر سوار کرا کر لڑتے بھڑتے تلواروں کی چھاؤں میں چتوڑ گڑھ میں لے گھسے اور بادشاہ منہ تکتا رہ گیا۔ اس دفعہ تو اسے ناکام واپس جانا پڑا، مگر دو برس بعد پہلے سے بھی بھاری اور جرار لشکر لے کر پھر آیا۔ اس دفعہ راجپوت اس کے مقابلے پر ٹھہر نہ سکے۔ جب بہت سے راجپوت کٹ کٹ کر مر چکے اور کوئی صورت قلعے کے بچاؤ کی نہ رہی تو پدمنی 13,000 باحیا راجپوتنیوں کے ساتھ زندہ جل کر خاک ہوئی۔ مرد جو بچے تلواریں پکڑ کر قلعے سے نکلے اور داد مردانگی دے کر ایک ایک کر کے غنیم کے ہاتھ سے کٹ مرے۔ یہ کل واقعہ 1303 عیسوی کا ہے۔ اس کے بعد علاء الدین جیسلمیر پہنچا اور 8 مہینے کے محاصرے کے بعد جیسلمیر کا قلعہ بھی فتح ہوا۔ یہاں بھی وہی معاملہ ہوا جو پہلے چتوڑ گڑھ پر ہو چکا تھا، یعنی 4000 راجپوتنیاں زیور اور لباس پہن کر آگ میں کود پڑیں اور جل کر خاک ہو گئیں،
اور مردوں نے بڑھ بڑھ کر تلوار کے ہاتھ مارے اور دشمنوں کے ہاتھ سے کٹ کٹ کر مر گئے۔ راجپوتوں کی اصطلاح میں اس طرح پر جان دینا جوہر کہلاتا ہے۔ جب علاؤ الدین راجپوتوں پر غالب آ گیا اور گجرات اور راجپوتانہ کے اچھے اچھے شہر لے چکا تو دکن کی فتح کے لیے چل نکلا۔ علاؤ الدین کی فوج کا سب سے زبردست سردار ملک کافور تھا، جو اصل سے ہندو مگر بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ علاؤ الدین نہیں چاہتا تھا کہ خود شمالی ہند سے غیر حاضر ہو، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو مغل پھر چڑھ آئیں یا کوئی سردار بگڑ بیٹھے اور بادشاہت کا دعویٰ کرے۔ پس اس نے ایک بڑا جرار لشکر ملک کافور کے ہاتھ کیا اور اس کو دکن کی طرف روانہ کیا۔ ملک کافور نے ہر حملے میں ایک نیا ملک فتح کیا اور ہر ملک سے بہت سا لوٹ کا مال لے کر دہلی واپس چلا آیا۔ 1309 عیسوی میں ملک کافور دریائے گوداوری کے جنوب کو تلنگانہ کے دارالسلطنت لوارنگل پہنچا، پھر دیوگری کی طرف کوچ کیا۔ دیوگری جلال الدین کے عہد میں علاؤ الدین کے ہاتھ سے فتح ہو چکا تھا، لیکن چند عرصے سے علاؤ الدین کو وہاں سے خراج وصول نہ ہوا تھا۔ علاؤ الدین کی بیوی کملا دیوی نے ملک کافور سے کہہ رکھا تھا اس کی چھوٹی لڑکی دیول دیوی کو، جو گجرات کی فتح کے وقت اس کے پہلے خاوند یعنی گجرات کے راجا کے ساتھ دکن چلی گئی تھی، وہاں سے لا دے۔ ملک کافور نے اس کی تلاش میں ایک فوج روانہ کی۔ شنکر دیو ولد رام دیو والیے دیوگری کے ساتھ اس لڑکی کی شادی کا سامان تیار تھا کہ ملک کافور کی فوج نے ان کو جا لیا۔ ملک کافور اس لڑکی کو دہلی لے آیا اور یہاں بادشاہ کے بیٹے خضر خاں کے ساتھ اس کی شادی ہوئی۔ ملک کافور رام دیو سے لڑا، اس پر غالب آیا اور قید کر کے دہلی لے آیا۔ یہاں علاؤ الدین نے اس کے ساتھ ایسا نیک سلوک کیا کہ وہ عمر بھر بادشاہ کی ہوا خواہی کا دم بھرتا رہا۔ رام دیو کا بیٹا شنکر دیو علاؤ الدین سے جلتا تھا، وجہ یہ تھی کہ اس کی دلہن چھین لی تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد شنکر دیو نے بغاوت کی اور ملک کافور فوج لے کر اس کی گوشمالی کے لیے روانہ ہوا۔ شنکر دیو مغلوب ہو کر مارا گیا اور کافور نے کل مرہٹا دیس کو پامال کیا۔ 1310 عیسوی میں ملک کافور کنڑا کے علاقہ میسور میں داخل ہوا اور وہاں سے ہوتا ہوا دوار سمندر میں جا پہنچا، جہاں بلال راجہ کی راجدھانی تھی۔ اس شہر کو فتح کر کے کافور اور بھی جنوب میں بڑھا اور اس کماری کو جا چھوا۔ یہاں سے واپس پھرا اور بے شمار مال و دولت ساتھ لے کر دہلی میں آ پہنچا۔ اس کی عدم موجودگی میں 15,000 مغل جو علاؤ الدین کی سرکار میں نوکر تھے، باغی ہو کر نہنگ تیغ کا لقمہ بنے اور ان کی بیوی بچے غلام ہو کر فروخت کیے گئے۔ علاؤ الدین کے عہد میں افغان امرا کے لیے یہ آزادی نہ تھی کہ جو کچھ دل میں آئے کریں، بادشاہ کی اجازت کے بغیر نہ وہ ایک دوسرے کی دعوت اور نہ باہم شادی کر سکتے تھے۔ اس نے کبھی کسی بڑے امیر کو اجازت نہیں دی کہ کسی دوسرے زبردست امیر کی لڑکی سے شادی کرے، کیونکہ خوف تھا کہ شاید دونوں مل کر حد سے زیادہ طاقت نہ پکڑ جائیں۔ بادشاہ فیصلہ کرتا تھا
کہ ہر ایک کسان کتنی زمین کاشت کرے، کتنے نوکر اور کمیرے رکھے اور کتنی بھیڑ، بکریاں اور مویشی پالے۔ اگر کوئی شخص دولت جمع کر لیتا تھا تو بادشاہ اس کی دولت ضبط کر لیتا تھا۔ وجہ یہ کہ اس کا خیال تھا کہ لوگ دولت مند اور طاقتور ہو جائیں گے تو شاید باغی ہو جائیں۔ ہر شے کی خرید و فروخت کا نرخ بادشاہ مقرر کرتا تھا۔ دکانوں کے کھلنے اور بند ہونے کے اوقات بادشاہ کے حکم سے مقرر ہوتے تھے۔ آخری عمر میں اس کی طرز سلطنت بالکل ہی خراب ہو گئی تھی۔ شراب پینے لگا تھا اور سلطنت کے کاروبار اور کل اختیارات ملک کافور کے ہاتھ میں دے بیٹھا تھا۔ ملک کافور چاہتا تھا کہ خود بادشاہ بن بیٹھے۔ اس سبب سے دہلی سے ہلتا نہ تھا۔ بادشاہ بوڑھا تھا، کچھ عقل بھی ٹھکانے نہ تھی۔ چنانچہ کافور نے اسی کے ہاتھ سے اس کے بیٹوں کو قید کرا دیا۔ جب چتوڑ اور گوالیار کے راجپوتوں اور دکن کے مرہٹوں نے دیکھا تمام سلطنت علاؤ الدین کے زبردست ہاتھ سے نکل گئی ہے تو وہ کھلم کھلا باغی ہو گئے اور خود مختار بن بیٹھے۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ملک کافور نے بادشاہ کو زہر دے دیا۔ اس کے دونوں بڑے بیٹوں کی جو قید میں پڑے تھے آنکھیں نکلوا ڈالیں اور تخت شاہی پر بھی چنگل مارا، مگر بادشاہ کے ذاتی سپاہیوں نے جو افغان تھے اسے قتل کیا اور علاؤ الدین کے تیسرے بیٹے مبارک کو تخت پر بٹھا دیا۔ دوستو، مبارک نام کا تو مبارک، مگر کاموں کے لحاظ سے خلجی خاندان کے نہایت منحوس بادشاہوں میں سے ہوا ہے۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کی جو ابھی ننھا سا معصوم بچہ تھا آنکھیں نکلوا دیں۔ جن لوگوں کی بدولت تخت نصیب ہوا تھا ان کو قتل کرایا اور ایک نیچ ذات ہندو غلام کو جو کہ مسلمان ہو گیا تھا خسرو خاں کا خطاب دے کر اپنا وزیر اعظم بنا دیا۔ 2 برس کی مختصر سلطنت کے بعد اسی چہیتے وزیر کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ خسرو خان بادشاہ بنا اور ناصر الدین کے لقب سے ملقب ہوا۔ اس نے خلجیوں کے خاندان کے بچے تک کو نہ چھوڑا اور سب کو قتل کر دیا، مگر خود بھی مدت تک راج پاٹ کا مزہ نہ اٹھایا۔ غیاث الدین تغلق جو ایک زبردست سردار اور صوبہ پنجاب کا حاکم تھا، کوچ در کوچ کرتا دہلی پہنچا، ناصر الدین کو قتل کیا اور چونکہ خلجی خاندان کا کوئی نام لیوا باقی نہ بچا تھا، خود بادشاہ ہو کر دہلی کے تخت پر بیٹھ گیا۔